ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناعی برقرار. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ کوشش تھی مقدمہ ختم کریں لیکن آج ممکن نظر نہیں آ رہا. ہم آپس میں مشورہ کر لیں گے کہ بینچز کیسے تشکیل دینے ہیں. عدالت نے درخواست گزاروں کے وکلاء کو تحریری معروضات 25 ستمبر تک جمع کرانے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع برقرار. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کوشش تھی کہ مقدمہ ختم کریں لیکن آج ممکن نظر نہیں آ رہا. ہم آپس میں مشورہ کر لیں گے کہ بینچز کیسے تشکیل دینا ہے. عدالت نے درخواست گزاروں کے وکلاء کو تحریری معروضات 25 ستمبر تک جمع کرانے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ نے سماعت کی. سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کچھ ججز نے پہلے یہ مقدمہ سنا ہوا ہے. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ سینئر ججز کو مقدمہ سننا چاہیے. بہترین حل یہ تھا کہ فل کورٹ تشکیل دے دی جاتی، جس کے بعد درخواست گزار کے وکیل طارق رحیم نے دلائل دیے کہ رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، پارلیمان کا نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمان کو یہ اختیار کہاں سے ہے کہ سپریم کورٹ رول سے بالاتر قانون بنا سکے یا ان میں ترمیم کر سکے. دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے بعد چیف جسٹس بے اختیار نہیں ہو گئے؟ بظاہر کچھ فیصلوں سے بچنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر یہی قانون 17 جج رولز میں شامل کر لیں تو کیا یہ درست ہے؟ پارلیمنٹ کرے تو غلط ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے سماعت کی. سماعت کے آغاز پر ہی چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کچھ ججز نے پہلے یہ مقدمہ سنا ہوا ہے. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ سینئر ججز کو مقدمہ سننا چاہیے. بہترین حل یہ تھا کہ فل کورٹ تشکیل دے دی جاتی، جس کے بعد درخواست گزار کے وکیل طارق رحیم نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، پارلیمان کا نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمان کو یہ اختیار کہاں سے ہے کہ سپریم کورٹ رول سے بالاتر قانون بنا سکے یا ان میں ترمیم کر سکیں. دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے سوال اٹھایا کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد چیف جسٹس بے اختیار نہیں ہو گئے؟ بظاہر کچھ فیصلوں سے بچنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اگر یہی قانون 17 ججز رولز میں شامل کر لیں تو کیا یہ درست ہے اور پارلیمنٹ کرے تو غلط؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے. پارلیمنٹ کیسے قانون سازی سے کسی جوڈیشل آرڈر کے خلاف اپیل کا حق دے سکتی ہے؟ چیف جسٹس بولے کہ ججز آپس میں بحث کے لیے نہیں بیٹھے. قانون پسند نہ آنا اور غیر آئینی ہونا الگ چیزیں ہیں. ممکن ہے کئی قوانین مجھے بھی پسند نہ ہوں لیکن حلف اٹھایا ہے کہ آئین پر عمل کروں گا. عدالت کے حقوق پر پارلیمان نے وار کیا ہوتا تو عدالت پہلے سو موٹو لیتی. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کن آئینی شکوں سے متصادم ہے ابھی تک نہیں بتایا گیا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ میرے بنیادی سوال کا جواب دیں کہ فل کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل کون سنے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فل کورٹ ہوگا تو واضح ہے کہ اپیل نہیں ہوگی. جسٹس عائشہ ملک نے کہا اس سے واضح ہے کہ جس کیس میں اپیل کا حق نہیں دینا اس میں فل کورٹ بنا دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا چیف جسٹس کے اختیارات کا عدلیہ کی آزادی سے تعلق نہیں ہے. قانون پارلیمان نے نہیں بنانا تو کس نے بنانا ہے؟ لوگوں کو شکایت ہے کہ کیسز نہیں لگتے، چیف جسٹس مقدمات مقرر نہیں کرتے. ہم 17 غیر منتخب افراد جیسے چاہیں فیصلے کریں لیکن عوام پارلیمان کے ذریعے کچھ نہ کہے. چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا لگتا ہے میرے تمام ساتھی ججز میرے خلاف ہو گئے ہیں. بطور ججز ہم نے آئین پر عمل کرنے کا حلف لیا ہے، عدالتی فیصلوں کے تابع ہونے کا نہیں. بعد ازاں عدالت نے درخواست گزاروں کے وکلاء کو تحریری طور پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی. آپ اگری کرتے ہیں؟ آپ اگری کرتے ہیں؟ The replies, if any, that are to be filed should be filed by or before 25th September 2023. آپ کو 2 کے بجائے 3 کرنے ڈیٹ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.